اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ وظیفہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورت کا وظیفہ ہے جس کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کے دل کا یہ وظیفہ ایسا لاجواب وظیفہ ہے جس میں آپ کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اللہ والو، آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں۔ کوئی کتنی پریشانی میں پھنسا ہے اور کوئی کسی پریشانی میں، کوئی مہنگائی سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرض کی وجہ سے پریشان ہے اور کوئی گھریلو مسائل کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو اللہ والو، آج آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے اس وظیفے کو کریں اور اپنی ہر پریشانی اور ہر مسئلے کا حل کروائیں اللہ رب العزت سے۔ وظیفہ بہت ہی خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ بس آپ نے سورہ یاسین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے اور وظیفے سے جڑی ہوئی ایک کارگزاری بھی آپ کو سناؤں گی، تو لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل اس ویڈیو میں موجود ہو۔ اللہ والو، اپنی مصروفیات سے صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل آپ کو مل جائے اور آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے۔ تو لہٰذا بنے رہیے گا اینڈ تک۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ والو، یہ ایسا کوئی کارگر عمل ہے، کوئی پاورفل عمل ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی بے برکتی ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں بے سکونی ہے، یا کوئی ایسی لا علاج بیماری آپ کو لگ گئی ہے، یا کوئی ایسا آپ کا کام رکا ہوا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کا وہ کام کوئی بھی بندہ اس کو حل نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ تعالی العزیز اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کا کام منٹوں میں ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو عمل کا مکمل طریقہ بتاؤں، آپ کو ایک بہن کی کارگزاری سناتی ہوں۔ جس بھائی نے اس وظیفے کی وجہ سے، ایک بھائی کی کارگزاری ہے جس نے اس وظیفے کی وجہ سے اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو اللہ رب العزت سے حل کروایا۔ وہ بھائی بتاتے ہیں کہ آپ کے بتائے ہوئے وظائف سے ہماری زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایک وظیفے میں بتایا تھا اگر آپ کو سخت ترین حاجت آ پہنچے، جمعرات اور جمعہ کے دن آپ نے کسی بھی وقت سورہ یاسین کسی بھی وقت پڑھنی ہے۔ جب آپ آیت نمبر 9 پر پہنچیں تو آپ نے اس آیت کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 9، سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پر پہنچے تو اس کو 33 بار آپ نے ورد کرنا ہے اور پھر آپ نے سورت کو مکمل کر لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اپنی حاجت، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی کے بارے میں اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ وہ بھائی بتاتے ہیں کہ اس وظیفے کی وجہ سے میری زندگی ہی بدل کر رہ گئی۔ اب میں آپ کو اپنی کارگزاری بتاتا ہوں کہ کیسے میری زندگی بدلی۔ بھائی کہتے ہیں کہ میں فوج میں ملازم تھا، فوج سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد میں نے اپنے بچے کو کاروبار کروایا۔ الحمدللہ میرے پاس کافی رقم تھی، تقریباً 16 لاکھ کے قریب۔ وہ ساری رقم میں نے کاروبار میں لگا دی
اور بڑے بیٹے کو کاروبار بھی کروا کر دیا اور کاروبار اچھا چل بھی گیا۔ کسی آدمی نے میرے بیٹے سے کاروبار میں شراکت کی بات کی تو میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھے بغیر کئی لوگوں سے رقم سود پر لے لی اور پھر بینک سے بھی سود پر رقم لے لی۔ اس رقم کے آتے ہی ہمارے کاروبار میں، ہماری پریشانیوں میں، ہمارے گھر میں پریشانیاں بڑھ گئیں، سکون برباد ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، ساری رقم بھی ختم ہو گئی، نقصان پر نقصان ہوا، اصل لاگت جو ہم نے لگائی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب جن سے رقم لی تھی وہ اور بینک میں قسطیں جمع کروانے والی تھی، 16 لاکھ بھی ختم ہو چکے تھے، اس کی پریشانی الگ سے تھی۔ اس وقت میں نے یوٹیوب پر آپ کی یہ ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے یہ عمل بتایا تھا کہ جمعرات اور جمعے کے دن آپ نے کسی بھی وقت سورہ یاسین کی تلاوت اس طریقے سے کرنی ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ جب آپ اس کی آیت نمبر 9 پر پہنچے تو آپ نے اس آیت کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہم نے قرض ختم کرنے کی نیت سے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ رب العزت نے اتنا کرم کیا کہ بینک کی ساری قسطیں بھی ختم ہو گئیں، باقی لوگوں کی رقم بھی ادا ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اتنا کرم کیا کہ کسی بندے کو میرے دروازے تک نہیں آنے دیا۔ آپ یقین مانیں کہ آپ کے بتائے ہوئے وظیفے سے میرا کاروبار آج اتنا چمکا ہے کہ 3 بڑے شہروں میں، لاہور، فیصل آباد اور اسلام آباد میں نے اپنا کاروبار کھول رکھا ہے اور الحمدللہ وہاں بہت اچھی آمدنی بھی ہو رہی ہے۔ یہ سب اس عمل کی وجہ سے ہوا اور ہم نے یہ عمل کسی کو بھی دیا، الحمدللہ اس کو بھی بہت فائدہ حاصل ہوا۔ آپ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ یہ ہمارا واقعہ اس ویڈیو میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو جو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی نسلوں کو ہمیشہ آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو، آپ نے ساری کہانی ملاحظہ فرمائی کہ سورہ یاسین کا یہ وظیفہ کیسا پاورفل وظیفہ ہے۔ اس کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، مشکل بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ والو، آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں اور یہ 3 کام آپ کے روزانہ کی روٹین پر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں ہے جو عمل کا فائدہ حاصل کرنے سے روک سکے۔ اللہ والو، وہ 3 کام کون سے ہیں؟ وہ 3 کام یہ ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پر آپ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں۔ اگر پابندی نہیں بھی کرتے تو اللہ والو پابندی کرنا شروع کر دیں، اور دوسرے نمبر پر باوضو رہتے ہوں ہر وقت، اور اپنے روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید کو تھوڑا بہت پڑھتے ہوں۔ تھوڑا بہت آپ جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو، چاہے آپ 1 لائن ہی کیوں نہ پڑھیں لیکن قرآن مجید کو کھولیں ضرور۔ اور تیسرے نمبر پر جو سب سے خاص اور سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا عمل ہے کہ آپ بد نظر نہ ہوں۔ بد نظر کا مطلب ہے کہ آپ کی نظر پاک ہو، آپ کی تنہائیاں پاک ہو، تنہائی میں موبائل پر گندی ویڈیوز، گندی تصویریں یا ایسے فاحش گانے وغیرہ آپ نہ سنتے ہوں۔ آپ کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہو کہ مجھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے، لوگ نہیں دیکھ رہے تو۔ اللہ والو، جب آپ کی تنہائیاں پاک ہو جائیں گی تو آپ دنیا کے امیر ترین آدمی بن جائیں گے، پھر آپ کو عزت، شہرت، دولت سے کوئی بندہ روک نہیں سکتا۔ تو اللہ والو، اگر یہ 3 چیزیں آپ میں آ جاتی ہیں اور آپ ان پر عمل کر لیتے ہیں، میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ ان 3 چیزوں کو کسی ایک کا بھی آپ عمل شروع کر دیتے ہیں تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو، عمل کو مکمل تفصیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بیان کرنے لگی ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، دن آپ نے جمعرات اور جمعے کا دن ہونا چاہیے، اور آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ آیت نمبر 9 پر جب آپ پہنچیں تو آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 9 کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے اور سورت کو مکمل کر لینا ہے۔ صبح شام آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں۔ جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے دعا کریں گے، جس بھی پریشانی کے لیے آپ دعا کریں گے، بے سکونی کے لیے، بے برکتی کے لیے، رزق میں ترقی کے لیے، عزت کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے،
تو میرا اللہ ایسی فراوانی رزق میں کرے گا کہ آپ سمیٹ نہ سمیٹ کے تھک جائیں گے، لیکن رزق ختم نہیں ہوگا۔ میرے وہ بہن بھائی جو بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جن کو صالحہ اور نیک رشتے نہیں ملتے، وہ بھی اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی نیک اور صالحہ رشتے بچیوں کے آئیں گے۔ اور جو میرے بہن بھائی بچوں کی بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، دھکے کھا رہے ہیں، جاب نہیں ملتی، پڑھ کے ڈگریاں ہاتھوں میں ہیں لیکن دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں سے انکار ہوتا ہے، تو ایک بار اس وظیفے کو ضرور آزما لیں۔ آپ کے بچے انشاءاللہ تعالی العزیز بہت ہی اچھی اور نیک نوکریاں کریں گے، جن میں بالکل حرام رزق نہیں ہوگا۔ تو اللہ والو، گھر میں بے سکونی بے برکتی کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی ایسا آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، ایسا سکون آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چھوٹا سا عمل ہے، سورہ یاسین تو ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پر جب آپ پہنچے تو اس کو آپ نے 33 بار دہرانا ہے، اس کے بعد آپ نے سورت مکمل کر لینی ہے۔ یہ کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، اس عمل کو آپ دن میں 2 بار تو لازمی کریں۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو جب مرضی آپ اس کو جتنی بار مرضی پڑھتے رہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی شروع آپ نے جمعرات کے دن کرنا ہے، پھر جب تک آپ کی حاجت نہیں پوری ہو جاتی تب تک آپ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں۔ چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے اپنے رب کی ذات پر کہ اگر آپ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اس سے جھولی پھیلا کر مانگیں تو وہ عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ پاک ذات ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے، تو کیا مانگتا ہے؟ اللہ رب العزت تو خود فرماتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے روزی مانگنے والا جس کو میں روزی، جس کی رزق میں برکت ڈالوں، کوئی ہے رحمت مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ تو اللہ والو، آپ ہی نہیں مانگتے، وہ واحد ذات ہے جو نہ مانگنے پر آپ سے ناراض ہوتی ہے۔ نہیں تو ہم ماں باپ اپنے بچوں کے بار بار مانگنے پر بھی چڑ جاتے ہیں۔ واحد ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتی ہے اور مانگنے پر خوش ہوتی ہے، اور آپ کو ڈھیروں ڈھیر رزق عطا فرماتی ہے۔ وآخر دعوانا